السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو آج کل طلاق کا جو موضوع ہے، طلاق کا جو نام ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بے پناہ یوز کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو میاں بیوی کے ایک حسین رشتہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ طلاق کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ طلاق سے متعلق ہے۔ اسلام میں خاندان ایک ایسا ادارہ، ایک مرد عورت کے رشتہ ازدواج میں بننے سے وجود میں آتا ہے جب ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے سے شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، اور ان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو بندھن ہے یہ بندھا رہے، اور جو معاشرے کے نظم و اخلاقی ڈھانچے کے قیام کے لیے جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، وہ مقصد حیات بھی پورا ہو جائے۔ وہ اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی اس کے عہد کو تبدیل نہ کر سکے، اور صرف موت ہی انہیں اس دنیا میں ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک ایسی فضا قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ان دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا یہ رشتہ نبھایا نہیں جاتا ان دونوں کا آپس میں، اور نوبت جو ہے وہ علیحدگی یعنی کہ جدا ہونے میں ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکیں تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ اسلام میں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے جدا ہونے کے لیے ایک مخصوص طریقہ تجویز دیا گیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں شادی کے منسوخ ہونے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک مرد اور عورت دونوں کو طلاق کے یکساں حقوق حاصل ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے اور عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جس کو خلا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ طلاق دینے کے طریقے سے ناواقف ہیں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر شوہر 3 مرتبہ طلاق کہہ دے فوراً ہی بیوی کی اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، لیکن اس میں شرعی حکم دیکھا جائے گا، اور فقہی اصولی طور پر اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ فقہ اس میں کیا کہتا ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک کچھ معاملات الگ ہیں، فقہ مالکی میں اس کے کچھ اور معاملات ہیں، اسی طریقے سے فقہ شافعی میں اس کے کچھ اور مسئلے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے فقہ حنبلی میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 227۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔
ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کو بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے مواقف، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ قرآن کریم نے طلاق کے بعد مدت جو مقرر کی ہے وہ 3 حیض کا عرصہ ہے۔ عام حالات میں عدت یہی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ متعین کرنے کا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اور اس کا فیصلہ حیض سے ہوتا ہے نہ کہ طہر سے۔ پھر اس کے لیے توقف کی مدت پوری کی گئی، اور یہ بھی حیض سے بالکل متعین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ عدت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے، لہٰذا اگر وہ اپنے پیٹ کی حالت چھپائے گی تو اس سے ان تمام مصالح کو سخت نقصان پہنچے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے حکم میں ملحوظ رکھے ہیں۔ شوہر کے لیے رجوع کا اور جو حق اس آیت میں بیان ہوا ہے اس پر یہ شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ رجوع اس ارادے سے نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کو اپنی خواہش کے مطابق اذیت دی جا سکے، بلکہ محبت اور سازگاری کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگ طلاق اور طلاق کے بعد شوہری حق کو ظلم کے لیے استعمال کرنے کو اللہ کی حدود سے تجاوز اور اس کی شریعت کو مذاق بنانا لوگوں نے شعار بنا لیا ہے اپنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگوں نے طلاق کو ایک مذاق بنا لیا ہے، مطلب یہ جو ہماری عائلی زندگی ہے، جو لوگ آپس میں ایک رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں طلاق تک وہ نوبت پہنچ جاتی ہے، اور معاشرے میں ایک بگاڑ کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ موجودہ معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ جی جو عورت ہے، یہ جو لڑکی ہے، اس سے کہا جاتا تھا کہ بھائی جب آپ نکاح میں جا رہی ہو تو اب مر کے ہی اس کے گھر سے واپس نکلنا، یعنی کہ تمہارا جنازہ ہی اب اس کے گھر سے نکلے۔ لیکن موجودہ دور میں جس کو ہم ماڈرنائز دور کہہ رہے ہیں، اس میں آزادی حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس میں عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، اس عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے جس عورت کو دین اسلام نے عزت دی۔ جب زمانہ جاہلیت میں اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو اس وقت اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک مقام عطا کیا، عورت کو ایک معاشرے کا ایک اہم فرد گنوایا۔ سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔ اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہ ہوں خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اور مسلمان مردوں سے بھی کہہ دیجئے کہ جب وہ طلاق دینے لگیں تو وہ اس چیز کے بارے میں اپنی جو ہے انفارمیشن رکھیں کہ طلاق میں عدت کے کیا معاملات ہیں، عدت کب شروع ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہے، یہ تمام معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے، یعنی کہ ذہن میں رکھا جائے۔ ویسے جو طلاق ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے لیکن شرعاً جائز ہے، یعنی کہ شریعت میں اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل، جائز عمل اگر کوئی ہے تو وہ یہ طلاق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے، حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور، پھر ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ طلاق کے بعد بچے کی رضاعت کے جو احکام ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ مطلقہ پر اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت یہ رضاعت کی مدت پوری کرے، اس مدت میں بچے کے باپ پر مطلقہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں دستور کا لحاظ ہوگا، یعنی شوہر کی حیثیت عورت کی ضروریات
اور مقام کے حالات پیش نظر رکھ کر فریقین فیصلہ کریں گے کہ عورت کو نان نفقہ کے طور پر کیا دیا جائے۔ فریقین میں سے کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا دباؤ ڈالا جائے۔ اگر بچے کا باپ وفات پا چکا ہے یا پا چکا ہو تو بعینہ یہی ہے کہ پوزیشن مذکورہ ذمہ داریوں اور حقوق کے معاملے میں اس کی وارث ہوں گے۔ اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال کی مدت کے اندر ہی اندر بچے کا دودھ چھڑا دینے کا عورت مرد فیصلہ کر لیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر باپ یا بچے کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ بچے کی والدہ سے دینے دلانے کی جو معاملات طے پا گئے ہوں وہ اسے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں۔ تو ناظرین اکرام، سورہ نساء جس طرح سورہ بقرہ کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح معاملات کا ذکر فرمایا، طلاق کے معاملات کس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ، حالانکہ ایک ناپسندیدہ شریعت میں جائز عمل ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے بھی معاملات ہیں، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر چیز اس قرآن میں موجود ہے۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں اپنی جو ذاتی جو ہماری روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ہمارے معاملات کا حصہ بنیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام کے کیا کون سے عوامل ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنت کے مطابق کرنے سے اس کے اندر اور اچھائی پیدا ہو جائے، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، کون سے ایسے عمل ہیں، اعمال ہیں جن کو کرنے سے آپ خدا اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 21۔ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اپنے معاشرے میں ہونے والے یہ جو ایک امتیازی سلوک بڑھتا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ، اور جس شخص نے پوری زندگی گزاری ہو، کچھ پوری زندگی نہیں بھی گزاری تو کچھ ایسے ایام تو اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں جو اس کی خوشی کا باعث ہیں، تو ان ایام کو بھولنے کے بعد اور وہ اس قدر اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد شوہر جو ہے وہ عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے جو معاملات جب بگڑتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس کی برائیاں، پھر اس کی معاملات اور یہ تمام معاملات، اگر آپ کے معاملات اس حد تک نوبت تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ نہیں نبھا سکتے آپ ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں، یعنی کہ جو آپ کا رشتہ ہے یہ نہیں نبھایا جا سکتا، تو خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملات کو حل کر لیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر تانے دیے جائیں اور معاملات کو اور جو ہے نا بڑھایا جا سکے۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔